اور میں تھوڑا اسٹرانگ اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ ہر اسکول، ہر ڈسپلن، ہر ایون اسپیشلائزیشن کی چیزوں میں اس کو ایز اے کورس سبجیکٹ پڑھایا جائے. لیکن ایز اے کورس سبجیکٹ تبھی پڑھایا جا سکتا ہے جب اس کو خاص تھیوریٹیکل پروسیس کے تھرو ہم ایک تھیوریٹیکلی ایوالو کر لیں گے. باقی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سائنس اور ڈریویشن کے بارے میں کوئی کوشچن ہو تو ویلکم. تھینک یو. ایک میں خصوصی گزارش کرنا چاہوں گا کہ واللہ تمام احباب ہمارے دل کے قریب ہیں، اور جو لوگ تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر سرور صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے، اسلامیہ کالج سے، گودا روڈ سے، اور اسی طرح ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ اسی فیصل آباد سے تشریف لائیں، ڈاکٹر صوبیہ رشید صاحبہ جس یونیورسٹی سے تشریف لائیں. سب کے لیے ظاہر ممکن نہیں تھا کہ میں انہیں اسٹیج پر بلاتا، تو یہ ایک مجبوری ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو اب چونکہ گنجائش ہے تو میں ڈاکٹر سمیع صاحب کے جو پی ایچ ڈی ہیں شعبہ فارسی کے، ان سے میں ملتمس ہوں جس یونیورسٹی فیصل آباد سے تشریف لائیں آپ. اب میں ان دوستوں کا، ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب تشریف لائے سے، دوسرے اپنا چودھری مختار احمد ڈیرا صاحب، وہ ہمارے کالج کی کوئی بھی ایونٹ ہو تو وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. تو اب میں اپنے جو ہمارے مرکزی مقالہ نگار ہیں، جو ان کی نظر میں یعنی مولانا جلال الدین رومی کی نظر میں جدید انسان کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں بتائیں گے پروفیسر محمد آصف رضا، جو کہ گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج جناب نگر سے تشریف لائے ہیں. محمد آصف رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کانفرنس کے لیے جو حافظ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ کچھ تیار کریں، تو اس کانفرنس کے حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے، وہی میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی ہے، اور ٹاپک جو ہے وہ اس حساب سے بہت ریلیونٹ ہے کہ مولانا روم کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو تصور انسان ہے، اس کو ہم جدید انسان کے ساتھ ایک تقابلی جائزے کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ مولانا روم کا تصور انسان کیا ہے اور جدید انسان کیا ہے. مولانا روم 13ویں صدی کے صوفی شاعر ہیں، لیکن آپ کی شاعری کا جو کانٹیکسٹ ہے اور آپ کی شاعری کا جو پرسپیکٹو ہے وہ میڈیول تھا اور اسلامک تھا، لیکن وہ اتنی گہری شاعری تھی، اس میں دائمی سچائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ شاعری زمانوں سے اور انسانی ثقافت سے ماورا ہو گئی. اور یہاں تک کہ آج عہد حاضر میں بھی ہم انسان کے جو اسپرچول اور جو فلسافیکل چیلنجز ہیں ان کو مولانا شاعری کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. مولانا روم کی جو صوفیانہ تعلیمات ہیں وہ عشق خدا اور وحدت کے عین الیقینی تجربات سے اٹھتا ہوا شاعرانہ بیان ہے. آپ نے جدید تہذیبی زندگی کے وجودی اور روحانی اضطراب کے لیے بصیرت افروز اسباب پیش کیے ہیں تاکہ ہمارے جدید انسان کی بھی اصلاح ہو سکے. اس پیپر کو لے کے یا اس ریسرچ ٹاپک کو لے کے جو میرا بنیادی سوال خود سے تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ رومی کی جو شاعری ہے اس میں عہد حاضر کے لیے، جدید ذہن کے لیے، جدید انسان کے لیے کیا معنویت یا کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے. تو اسی کو لے کے میں آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا. اس میں سب سے پہلے جدید انسان کا ایک تعارف اور اس کے ساتھ مولانا کا جو صوفیانہ ورلڈ ویو ہے وہ کروں گا اور ان کا تصور انسان پیش کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کا جدید انسان کے ساتھ ایک چھوٹا سا تعارف کرواتا ہوں اور اس کی فلسافیکل اور اسپرچول کنڈیشن کو بیان کرتا ہوں. جو جدید انسان کا سفر ہے وہ مغرب میں 15ویں صدی سے رینیسانس سے آنورڈ شروع ہوتا ہے اور انلائٹنمنٹ کے پیریڈ سے گزرتے ہوئے انڈسٹریل ریولوشن کے